اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں مجلس علماء ہند شعبہ قم کی جانب سے۔ ناظرین، آج ہم پیغام کربلا میں جناب حر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا معراج مہدی رضوی صاحب قبلہ کو۔ آئیے ہم قبلہ کو آپ سے روشناس کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، پیغام کربلا کے عنوان سے جیسا کہ ہمارا موضوع ہے، ہم شہداء اور انصار حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہم پیغام لے کر کے آتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے کہ کیا میسج ملتا ہے ان کی زندگی سے۔ آج جناب حر علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ ان کی زندگی سے کیا درس ملتا ہے۔ چونکہ ہم عزادار ہیں، ہم جناب حر علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جناب حر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے، اس کے بارے میں بیان فرما دیں تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کے کردار اور اخلاق کو اتار سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ تو تمام شہداء کربلا، انصار امام حسین، کمالات و صفات کے حامل ہے۔ وہی تمام شہداء کے درمیان میں کچھ امتیاز، کچھ خصوصیات ہے جو ایک دوسرے سے ممتاز اور ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ اسی میں جناب حر ایک ایسی شخصیت ہے، منفرد شخصیت ہے، آغاز سے لے کر شہادت تک۔ اور اگر ہم جناب حر کی زندگی کو دیکھیں تو یقیناً پوری زندگی ہم عزادار کے لیے، امام حسین کے ماننے والوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اگرچہ تمام شہداء، تمام انصاری امام حسین، لیکن جناب حر کی زندگی خاص طور سے جوانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے نمونہ عمل۔ جو حالات پیش آ جاتے ہیں، کبھی انسان کی زندگی میں لغزش آتی ہے، کبھی راہ راست پہ آتا ہے، بہت سے مسائل آتے ہیں، لہذا جناب حر کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، کیونکہ انسان کا اختتام خیر پہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی آپ منحرف انسان گزارے لیکن اختتام ہی پر ہے، لیکن ہاں، اگر خدا نہ کرتا کسی وجہ سے، کسی سبب سے، کسی ریزن سے انسان راہ حق سے ہٹ گیا ہے، تو جتنی جلدی ہو جائے، جب موقع ملے، جب متوجہ ہو جائے، جب توفیق ملے، فوراً راہ راستے پہ آ جائے۔ عاقبت بخیر ہونی چاہیے، اختتام خیر پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ جناب حر کی زندگی سے جو سب سے اہم میسج، پیغام جو ملتا ہے یہی ہے کہ جب بھی متوجہ ہو جائے، راہ حق کی طرف پلٹ کر آ جائیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو سب بیکار، چاہے جتنا آدمی عقیدت مند ہو، چاہے جتنا عقیدہ مضبوط ہو، چاہے جتنا محبت کرنے والا ہو، چاہے جتنا احترام کرنے والا ہو، تو سال میں آپ کی خدمت نہ سکو۔ مقام ذو حسن پر امام حسین علیہ السلام مکے سے آ رہے ہیں، کوفے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ مقام ذو حسن پر جناب حر 1000 لوگوں کے ساتھ، یعنی 1000 سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے۔ جو پوری کیفیت ہے، مجھے کیفیت وہ داستان نہیں بیان کرنی ہے، تشنا تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کی پیاس بجھائی، حتیٰ کہ جانوروں کی، سپاہیوں کی، جانوروں کی، سب کی پیاس بجھائی۔ بہرحال وہ پورا واقعہ مجھے نہیں بیان کرنا، لیکن یہاں پہ بھی اہم چیز ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جناب حر لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً امام حسین ایک تاریخ جملہ فرماتے ہیں، تقولت کا ام کا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ عرب میں ہوتا تھا، دستور ضرب المثل کے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے
جہاں ضرب المثل کے عنوان سے استعمال کیا وہیں پر شاید خبر شہادت جناب حر بھی دینا چاہتے تھے کہ حر ان قریب تمہاری ماں تمہاری ماتم میں بیٹھے گی. بہرحال جناب حر پلٹ کے کچھ کہتے ہیں. جہاں جناب حر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی ماں سیدہ فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو اسی طرح کا عیاذ باللہ جو اللہ اکبر. لیکن اس سے آپ سوچیں, یعنی معرفت تھی. آپ دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ بعض لوگ یہ نظر رکھتے ہیں عقیدہ کافی ہے. اب یہاں پہ تصور کریں معرفت کی بہترین دلیل ہے جناب فاطمہ سے کتنی عقیدت ہے, بالکل. کس زبان نہیں کھلی. پھر اسی ظہر کا ٹائم آتا ہے, تھوڑا اور وقت گزرتا ہے, ظہر کا ٹائم ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حر تو اپنی جماعت قائم کر لیں. ہم اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں, تم بھی نماز پڑھ لو ہم بھی نماز پڑھ لیں. جناب حر پلٹ کے کیا کہتے ہیں کہ جہاں آپ جیسا امام ہو. اچھا, یعنی نماز کے لیے امام کے ساتھ. جی امام نے فرمایا حر وقت نماز ہو گیا ہے تو اپنی سپاہیوں کے ساتھ جاؤ نماز پڑھ لو, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. جی. تو جناب حر پلٹ کے کیا کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول جی. جہاں آپ جیسا امام ہو وہاں حر الگ نماز پڑھے گا. معرفت تھی. تو اب آپ بتائیے سارے واقعات کو آپ پورے واقعات میں تاریخ میں بھرے پڑے ہوئے سارے واقعات دیکھ لیجئے, کوئی واقعہ ایسا ہے جو جناب حر کی عقیدے کو ثابت نہیں کر رہا ہے. جی بالکل. معرفت بھی ثابت ہو رہی ہے, عقیدہ بھی ثابت ہو رہا ہے, جی. خاندان اہل بیت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام حسین کا احترام بھی ظاہر ہو. بالکل. لیکن میرے ایک سوال ہے, اگر اسی عالم میں جناب حر کربلا نہ جاتے, امام حسین کی طرف پلٹ کر نہ آتے, شہادت نہ ہوتی, اس سے پہلے شہادت سے پہلے امام حسین کی طرف آنے سے پہلے مر جاتے, تو آپ بتائیے جناب حر کا مقام آپ کی نظر میں کیا تھا؟ جہنم میں جاتے. میں یہ تو نہیں کہوں گا بہرحال کیا ہوتا, بہرحال آپ بتائیے محترم ہوتا. مجھے تو یہی لگتا ہے علیہ السلام کسی میں ضرورت تھی جو حر کو علیہ السلام کہتا؟ حر کو حر علیہ السلام بنانا, چونکہ امام حسین علیہ السلام کوئی جناب حر کو علیہ السلام نہ کہتا. نہیں کہتا. کیوں؟ کیا عقیدت نہیں ہے؟ عقیدہ ہے, عقیدت ہے, بہت ہی احترام عمدہ ہے, نقطہ بیان کیا. محبت ہے, سب کچھ ہے. بہتر. لیکن کوئی اہل بیت کا چاہنے والا, کوئی ماتمدار, کوئی عزادار, کوئی شیعہ, کوئی محب اہل بیت جی حر کو علیہ السلام نہ کہتا. بہت ہی عمدہ نقطے کی طرف کیوں؟ کیا آپ نے. یعنی یہ احترام بیکار تھا, جی. یہ محبت بیکار, یہ عقیدہ یہ عقیدت بیکار. لیکن جیسے ہی جناب حر متوجہ ہو گئے, امام حسین کی بارگاہ میں آئے, درجہ شہادت پر فائز ہو گئے, تو حر کے احترام, حر کا عقیدہ بھی محترم ہو گیا, اور علیہ السلام بھی ہو گئے. حر کا عقیدہ بھی محترم جی. ہو گیا, محبت بھی محترم ہو گئی, جی. اہل بیت سے لگاؤ بھی محترم ہو گیا. اس کے پہلے کوئی چیز محترم نہیں تھی. بالکل. اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی یا انسان کی عقیدے اور عقیدت اور احترام اور محبت کا احترام تب ہے جب وہ عمل میں ڈھلتی ہے. بے شک. لہذا جب تک جناب حر کا عقیدہ رہا, عمل میں نہیں ڈھلا, جب تک جناب حر کی محبت رہی, عقیدے میں نہیں ڈھلی, وہ عمل میں نہیں ڈھلی, تب تک نہ عقیدے کی کوئی اہمیت رہی نہ محبت کی کوئی اہمیت رہی. لیکن جیسے ہی جناب حر نے اپنے عقیدے کو عمل میں ڈال دیا, اپنی محبت کو, اہل بیت سے محبت کو عمل میں ڈال دیا, اب یہ محبت بھی قابل قدر ہو گئی, عقیدہ بھی قابل قدر ہو گیا, جناب حر بھی قابل قدر ہو گئے. اور ہر انسان آج علیہ السلام کہتا ہے, بلکہ انہی محرم کی 10 تاریخوں میں سے ایک تاریخ جناب حر سے منسوب کر دی گئی ہے. یعنی اتنی شخصیت جناب حر کی محترم ہو گئی. بس اب اندازہ کر رہے ہیں دوستو, میرا سوال ہے عزاداروں سے, ماتمداروں سے, کہ آپ نے جناب حر کی زندگی میں دیکھا کہ جب تک جناب حر کا عقیدہ عمل میں نہیں آیا, عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جب تک ان کی محبت اہل بیت سے معرفت عمل میں نہیں آئی, تب تک نہ ان کی معرفت کی کوئی ویلو تھی, نہ جناب حر کی کوئی ویلو تھی. تب اگر اپنے عقیدے
اپنی محبت اپنی معرفت کی اہمیت بڑھانی ہے، اس کا وقار بڑھانا ہے، تو اس کو عمل میں ڈالنا ہوگا تاکہ اس کی اہمیت اہل بیت کی نظر میں بلند ہو جائے، امام حسین کی نظر میں بلند ہو جائے۔ میری بالکل قرآن مجید کی یہ وہی مصداق ہے جس میں کہا کہ ایکم احسن عملا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا تم میں سے بہترین عقیدے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنا عقیدہ پختہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی عمل بہتر ہوتا جاتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ، خدا بند عالم سلامت رکھے، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس پیغام سے ہم استفادہ کریں گے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ خدا بند عالم ہم سب سے راضی و خوشنود ہو، اہل بیت علیہ السلام ہم سب سے راضی و خوشنود ہو۔ انشاءاللہ پھر سے ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔